دوستو، تھکاوٹ کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں اور بے حد تھکاوٹ، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں فٹیگ کہتے ہیں، ہمارا آج کا یہ موضوع ہوگا۔ اور فٹیگ کے حوالے سے یا حد درجہ تھکاوٹ کے حوالے سے ہم ان تمام وجوہات کا جائزہ لیں گے اور ان وجوہات کا سد باب کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ تھکاوٹ کی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی نیند پوری نہیں کر رہے۔ جی ہاں، نیند پوری نہ کرنا تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے کم نیند آ رہی ہو اور یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک ایڈلٹ کو یعنی ایک بالغ آدمی کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ اب اس کا سد باب کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی نیند کو درست کریں، اپنے بیڈ روم سے موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیلی ویژن کو دور کر دیں اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چائے یا کافی کا استعمال مت کریں اور اپنی نیند کو پورا کریں۔ دن کے اختتام پر آپ کے جسم کو نیند کی ضرورت ہے۔ ایک اور وجہ تھکاوٹ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سو تو رہے ہیں لیکن رات کو آپ کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے۔ سلیپ ایپنیا ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو خراٹے لیتے ہیں اور آپ کا سانس ہر تھوڑی دیر کے بعد رکتا ہے اور نتیجتاً آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ بظاہر آپ سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سانس ہر تھوڑے عرصے کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد رات بھر میں رکتا رہتا ہے۔ اب اس کا سد باب کیا ہے کہ وزن کم کریں، تمباکو نوشی چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور بعض حالات میں جب سلیپ ایپنیا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہاسپٹلز میں ایسے مریضوں کو سی پیپ ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ تیسری وجہ تھکاوٹ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ آپ کے جسم کو ایندھن چاہیے لیکن آپ کھانا صحیح نہیں کھا رہے، کم کھا رہے ہیں یا غلط کھانا کھا رہے ہیں۔ متوازن غذا کھانے سے آپ کا جو بلڈ شوگر ہے وہ بہتر رہتا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول لو ہو تو بھی آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کو درست کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ناشتہ آپ ہمیشہ کریں، اپنے کھانے میں پروٹین اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ شامل کریں، اپنی خوراک میں انڈے شامل کریں۔ اس کے علاوہ جو کا دلیا اور گندم کا دلیا وغیرہ بھی اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ انیمیا بھی ہے۔ خواتین میں خصوصی طور پر اور عام پبلک میں بھی انیمیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی خون کی کمی ہوتی ہے۔ خون کے سرخ سیلز، جو ریڈ بلڈ سیلز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ان کی ہوتی ہے، اور اگر یہ کم ہو جائیں تو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو درست طور پہ آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے لیے آئرن سپلیمنٹس لینے چاہیے۔ آئرن سے بھرپور غذائیں جیسے کہ گوشت کھانا چاہیے۔ کلیجی میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے، دالوں میں، انڈوں میں اور پھلیوں میں آئرن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جسم میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو تب بھی جسم تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ اس بارے میں میرے چینل پر دوسری ویڈیوز موجود ہیں اور جن میں سے کچھ کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ڈپریشن، آپ اسے ایک جذباتی عارضہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا تعلق آپ کی جسمانی صحت سے بھی ہے۔ تھکاوٹ، سر درد اور بھوک میں کمی، یہ ڈپریشن کی عام علامات ہیں۔ اگر آپ کچھ عرصے سے زیادہ تھکے ہوئے اور بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں، یعنی آپ کا موڈ اچھا نہیں رہتا، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ اس کو ہم درست کس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈپریشن تھراپی سے، یعنی کہ ڈاکٹر آپ سے کچھ گفتگو کرے گا، اس کے علاوہ کچھ ادویات آپ کو تجویز کرے گا جس سے آپ کا ڈپریشن بہتر ہو سکتا ہے۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ ہائپو تھائرائیڈزم بھی ہے۔ تھائرائیڈ ایک غدود ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ نارملی جو ہارمون سیکریٹ کرتا ہے یہ ہمارے جسم کے بہت سے فنکشنز کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ ہارمون، لیکن اگر اس ہارمون کی مقدار کم ہو جائے، تھائرائیڈ ہارمون اگر کم ہو جائے اور ہمارا جسم کا میٹابولزم اس کی وجہ سے سلو ہو جائے تو آپ سست محسوس کر سکتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس میں آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اپنے خون کا ٹیسٹ کروائیں، تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ،
اگر آپ کے تھائرائیڈ ہارمونز کم ہیں تو آپ کو تھائرائیڈ ہارمون دیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹیبلٹ کی فارم میں آتا ہے، اور بہت سے لوگ تھائرائیڈ ہارمون کا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم چست رہنے کے لیے کیفین کا استعمال کرتے ہیں، چائے، کافی وغیرہ، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کیفین کا استعمال بھی تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور چڑچڑاپن بڑھ سکتا ہے۔ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ کیفین استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی تھکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ چائے اور کافی کا استعمال معتدل طور پر کریں۔ چاکلیٹ، سافٹ ڈرنکس اور کیفین پہ مشتمل ادویات جو ہیں ان کا استعمال زیادہ نہ کریں، اور کیفین استعمال کرنے والے یا بہت زیادہ انرجی ڈرنکس استعمال کرنے والے جب اچانک ان کا استعمال روک دیتے ہیں تب بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ UTI بھی ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ خواتین میں یہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن عموماً مردوں میں بھی ہوتی ہے، اور پیشاب کی نالی کا انفیکشن UTI کہلاتا ہے۔ پیشاب میں شدید جلن، درد اور تیزی سے عجلت کے ساتھ پیشاب آنا، کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو یہ انفیکشن ہے تو آپ کو یہ ساری علامات محسوس ہوں گی، اور بعض حالات میں سردی کے ساتھ بخار بھی آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے تھکاوٹ کی، اور اس میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور اگر UTI کو مناسب طور پر ٹریٹ کر لیا جائے تو تھکاوٹ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ ذیابیطس، ڈائبٹیز بھی ہے۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے شکار افراد میں شوگر کی جو غیر معمولی مقدار یہ جسم کے سیلز یا خلیوں میں داخل ہونے کی بجائے بلڈ سٹریم کے اندر رہتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شوگر لیول ہائی ہو گیا ہے۔ بیسیکلی وہ گلوکوز یا وہ جو شوگر ہے وہ آپ کے جسم کے اندر خلیوں میں جانا چاہیے، لیکن وہ خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کے جسم کو انرجی نہیں ملتی۔ آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل یعنی طرز زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ خوراک، ورزش، انسولین یا ادویات جو بھی آپ کو تجویز کی جائیں، آپ کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے لینی چاہیے۔ اس سے آپ کا جسم بہتر محسوس کرے گا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور آپ تھکاوٹ کم محسوس کریں گے۔ پانی کی کمی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ان لوگوں میں جو کہ فیٹیگ محسوس کرتے ہیں، جو کہ سارا دن بولتے ہیں، ان کا کام ایسا ہے کہ انہیں بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرنی پڑتی ہے، اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی استعمال کم کرتے ہیں۔ ڈیسک جاب میں کام کرنے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو پانی کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت آپ کو بار بار پانی پینا چاہیے۔ پانی کی کمی خاموشی سے ہوتی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی آواز لو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں ہر 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے بعد پانی ضرور پئیں، اور مختلف بہانوں سے پانی پیتے رہا کریں، چاہے وہ چائے کی شکل میں ہو یا لسی کی شکل میں ہو، دودھ کا 1 کپ پی لیں، لیکن سادہ پانی پینا زیادہ بہتر ہے جب آپ کام کر رہے ہوں۔ اگر آپ کو پانی کی طلب نہیں بھی ہے تو آپ عادت بنا لیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی پئیں۔ ایک جنرل سا رول بتا دیتا ہوں کہ گرمی ہو یا سردی ہو، پیشاب کا رنگ دن میں 2 مرتبہ کم از کم پانی جیسا ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ یلو، بہت زیادہ ڈارک کلر کا جو یورین ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ جب روزمرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ سانس پھول رہا ہے، آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی تھوڑی سی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوراً ہی تھک گئے ہیں، تو یہ چیز تھوڑی سی آپ کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر محسوس ہو کہ اب آپ کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے دل کی بیماری کے بارے میں ضرور بات کریں۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں چینجز لا سکتے ہیں، جو ادویات اور علاج کا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے وہ آپ کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، جس سے آپ اپنی اور اپنے دل کی توانائی کو بحال کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ روٹیشن والی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ اب بہت سے ڈاکٹرز اور میرے کولیگز بھی یہ میری بات سن کر مسکرائیں گے، کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے کولیگز شفٹوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں،
جب ہم شفٹوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو دراصل کبھی ہماری رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کبھی دن کو، کبھی دوپہروں میں، تو اصل میں ہمارا جو باڈی کا جو کلاک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کو اب درست ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو آرام کی ضرورت ہو، جب آپ کی ڈیوٹی نہ ہو، تو آپ اپنے کمرے میں دن کی روشنی مکمل طور پہ بند کر دیں، اپنے کمرے کو تاریک، پرسکون اور ٹھنڈا رکھیں، تب آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی اور ایک سائیکل ڈیولپ ہو جائے گا شفٹوں کے حساب سے بھی۔ لیکن اگر آپ رات کی ڈیوٹیاں بھی کریں اور دن میں بھی نہ سوئیں یا دوپہر میں بھی نہ سوئیں اور اپنے اگلی ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں تو آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ تھکاوٹ کی ایک اور وجہ ہے کرونک فیٹیگ سنڈروم اور فائبرومائلجیا۔ فائبرومائلجیا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تھکاوٹ 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے آپ کو رہتی ہے اور اتنی شدید ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام بھی سر انجام نہیں دے سکتے، اور آپ کو کوئی اور وجہ نہیں ہے لیکن ایک مستقل اور غیر واضح قسم کی تھکن ہے جس کی کوئی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہو رہی، اسے ہم فائبرومائلجیا کہتے ہیں۔ اس کا بظاہر کوئی حل نہیں ہے، لیکن مریض اس میں اپنے روزانہ کے شیڈول کو تبدیل کر کے نیند کی بہتر عادات سیکھنے سے اور ہلکی پھلکی ورزش کا پروگرام شروع کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو میں نے مختصراً اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں، جن کا تعلق تھکاوٹ سے ہے۔ تھکاوٹ کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں گیدر کر سکا ہوں، جو میرے نزدیک اہم وجوہات تھیں، وہ سب میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر دی ہیں۔ اس حوالے سے بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکی، لیکن اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں، آپ کے کوئی سوالات ہوں، تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات آپ کو دے سکوں۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے۔